بسم الله الرحمن الرحيم عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك أخرجه النسائي وأحمد والطبراني في المعجم الكبير ومسند الشاميين۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا ضرور کھا لیا کرو کیونکہ وہ برکت کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس کو کھانے کا شوق دلایا ہے، ترغیب دلائی ہے، اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر طبیعت کھانا کھانے پر آمادہ اور تیار نہ ہو تو بھی تھوڑی معمولی بھی کھا پی لینا چاہیے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اور یقیناً اللہ تعالیٰ شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر دیکھو درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اسلام میں کھانے پینے میں بھی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ سحری کھانے میں اتنی فضیلت ہے تو سحری کرنے والا کتنا فضیلت والا ہوگا۔ بولو نے بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک کتنا اچھا انسان اور محبوب انسان ہے جو سحری کا کھانا کھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالکل پانی پی کر سحری نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ 2 بجے کھاتے ہیں، 1 بجے کھاتے ہیں، پھر کھا کے سو جاتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً ان اللہ ملائکۃ یصلون علی المتسحرین۔ یہ حدیث جو ہے دوسری روایتوں میں بھی، دوسری حدیث کی کتابوں میں ابن حبان اور رویانی نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ شرح میں لکھا ہے عجیب بات ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ کھانا کھاؤ اور رحمت حاصل کرو، اور فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ دراصل یہ روزے کی برکت ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، کس کی برکت ہے؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا، اس کی برکت ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سحری کا کم سے کم بہترین کھانا کھجور ہے، یعنی کچھ نہ کھائے تو کھجور بھی کھا لے مگر کھائے ضرور۔ بعض لوگ نہیں کھاتے نا، تو فرمایا کچھ کھجور بھی کھا لو مگر کھاؤ تاکہ اللہ کے نزدیک محبوب بندے بن جاؤ، کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کے کھانے میں بھی برکت، اس کے افطار میں بھی برکت، تو روزہ افطار کرنے والا اور سحری کرنے والا بھی بابرکت۔ دوسری اعتبار سے ڈاکٹری لحاظ سے کھجور ایک مکمل خوراک ہے، بدن کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس لیے کبھی کچھ بھی نہ کھانا کھایا ہو اور تھوڑی سی کھجور کھا لی تو افطاری کی طرح سحری میں بھی کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت بتلایا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس لیے کہ پورا دن جو ہے بدن کو طاقت دینے والی چیز کھجور ہے۔ ابھی گرمی کا موسم ہے تو تھوڑا دودھ بھی لے لیا جائے تاکہ کھجور گرم نہ پڑے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بالافطار واخروا السحور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار میں جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی شروع کر دو۔ بعض لوگوں کو عادت ہے شک والے کہ گھڑی کا کیا ٹھکانا، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو، نہیں اپنے تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ یوں بھی غروب کے بعد ہی افطار ہوتا ہے۔ سورج ڈھلنے جو ابھی جو نقشہ چھپا ہے، طلوع آفتاب، طلوع شمس، غروب آفتاب، یہ آپ کے غروب کے بعد ہی کا وقت دیا گیا ہے۔
تو فرمایا کہ افطار کا وقت شروع ہوتے ہی جلدی سے افطار کرو۔ ان میں ان عورتوں کے لیے بھی سبق ہے جو چولہے پر بیٹھی ہے، پکوڑیاں پکا رہی ہے، سموسے پکا رہی ہے یا کچھ اور پکا رہی، کہو بھائی اذان ہو گئی چلو آ جاؤ، تو آپ کرو میں کرتی ہوں، ایسا سننے میں آیا کہیں کہ آپ کر لو میں کرتی ہوں؟ فرمایا نہیں، اگر وہ کرنا ہے تو وہاں کھجور پاس میں رکھو، افطار کر لو، کھانا بھی پکاتی رہو۔ وَأَخِّرُ السُّحُورَ، اور فرمایا البتہ سحری آخری وقت میں کھاؤ، دیر سے کھاؤ۔ جیسے بعض لوگ 2 بجے کھا لیتے ہیں، 4:30 کا وقت ہے، 2 بجے کھا کے سو گئے۔ آخر میں اس لیے کہ جو ہے یہ آپ کو پورا دن کام دے گا یہ کھا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر کتنا رحم اور پیار ہے، جسے فرمایا افطاری جلدی کرو، پورا مجمع زور سے بولو، سحری زور سے بولو، دیر سے کرو، یعنی آخری وقت میں کرو۔ جیسے 10 منٹ بتائے تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے شروع کر دو، 5 منٹ پانی کے لیے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم خیر اور بھلائی کی نشانی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی اور اچھائی پر رہیں گے جب تک کہ افطاری جلدی کریں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ لوگ جب تک افطار جلدی کریں گے تب تک بھلائی پر رہیں گے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، تب تک۔ اور جب افطار دیر سے کریں گے سمجھو کہ بھلائی چھوڑ دی۔ معلوم ہوا حدیث بخاری اور مسلم میں ہے افطار فوراً کر لینا چاہیے۔ اور مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی، فرمایا اخر السحور، اخر السحور کے الفاظ بھی ہے، یعنی افطاری میں جلدی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سحری میں تاخیر فرماتے تھے۔ ظاہر ہے افطاری جلدی کرو، سحری دیر سے کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احب عبادی الی اعجلہم فطرا، میرے سب سے بندے محبوب بندے وہ ہیں جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی۔ اللہ کے سب سے محبوب پسندیدہ بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے۔ اس لیے آفتاب چھپنے کے بعد فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ سحری میں دیر سے کرنے کا یہ معنی ہے کہ اس کو آخری وقت میں کھایا جائے، یہ نہیں کہ اذان ہو وہاں تک ٹھونستے ہی رہو۔ آخری وقت جیسے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی 4:30 بجے وقت ختم ہوتا ہے تو 4:15 بجے شروع کر دو، 10 منٹ میں پورا کرو، پھر پانی وغیرہ میں پورا کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4:30 بجے کا وقت لکھا ہے اور آپ کے 2-4 لقمے باقی ہیں تو کوئی حرج نہیں، کھا لو جلدی سے، 2-3 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر وقت سے پہلے پورا کر لو تو اچھا ہے۔ اس لیے سورج چھپنے کے فوراً بعد افطار کر لینا چاہیے۔ اذانیں تو بعد میں ہوتی ہے، سورج چھپنے کے کافی ٹائم کے بعد اذان ہوتی ہے، لہذا اصل تو یہ کہ سورج چھپنے کا جو وقت لکھ کے اسی وقت آپ افطار کر لو۔ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ لیٹ کرتے ہیں۔ سحری میں دیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخری وقت میں کھایا جائے۔ دیکھا گیا ہے بعض جماعتوں کی عادت ہے وہ افطاری کو آفتاب غروب ہونے کے بعد بھی دیر سے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ سورج چھپنے کا وقت جو لکھا ہے اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور سحری کے بند ہونے کا اعلان وقت سے پہلے کر دیتے ہیں، 5-7 منٹ پہلے ہی کرتے ہیں۔ بلکہ ہم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آفتاب چھپنے کے بعد زیادہ کچھ انتظار کرنا تقوی اور پرہیزگاری ہے، یہ غلط بات ہے۔ لوگ ایسا اپنی طرف سے ہانکتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر بعد افطار کرو، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ عجیب تقوی اور طہارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جلدی افطار کرو گے بھلائی پر رہو گے، اور افطار دیر سے کرو گے بھلائی چھوڑ دو گے، یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صائما امر رجلا فاوفى على نشر
فأوفى على نشز فإذا قال قد غابت الشمس أفطر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روزے دار ہوتے تو ایک آدمی کو حکم دیتے، وہ اونچی جگہ پر جا کر چڑھ جاتا، جب وہ کہتا کہ سورج چھپ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے۔ ہمارے مسجدوں کا وقت چھپنے کے بعد بھی 2-4 منٹ کے بعد ہے، پھر اس میں زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹائم ٹیبل نہیں تھا، تو ایک آدمی مدینے میں اوپر چڑھ جاتا، کھجور لے کر جاتا اور دیکھا کہ سورج چھپ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے چلا کر کہتا اللہ کے رسول سورج چھپ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرماتے۔ لہذا جو ٹائم ٹیبل چھپا ہے اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے دار ہوتے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے افطار کر لیتے تھے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، اگرچہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہوتا، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہوتا اس سے افطار کر لیا، اگر کچھ نہ ہوتا تو، مگر پہلے افطار کرتے اس کے بعد ہی نماز مغرب پڑھتے۔ انگلینڈ میں اکثر جگہوں پر مسجدوں میں ہی لوگ افطار کرتے ہیں۔ اتنے سال سے جاتا ہوں، ایک ہی زندگی میں 20 سال میں ایک مسجد ایسی ملی تھی، آدھا گھنٹے کے بعد نماز مغرب کھڑی کرتے، کھانا پینا برابر کھا لیتے، اس کے بعد ہی مغرب کھڑی کرتے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہے، مگج ماری نہیں کرنی، پہلے افطار کر لیا، سمجھے آپ، پھر کھانا وغیرہ، روز دعوت ہوتی، آج نان گوشت، دوسرے دن بریانی، دال چاول، پورا مجمع برابر پیٹ بھر کے کھا لے۔ امام صاحب بھی ایسے ہی ہیں، مؤذن بھی ایسے ہیں، متولی بھی ایسے ہیں، کمیٹی بھی ایسی ہے، پبلک بھی ایسی، سب گجرات کے لوگ جمع ہوئے وہاں، اللہ ماشاءاللہ کچھ پاکستانی بھی ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹے تک برابر کھا پی لیتے، اس کے بعد مغرب کھڑی ہوتی ہے۔ ورنہ اکثر مسجدوں میں لوگ پہلے ہی کھجور پانی لے کے آ جاتے ہیں، مسجد میں بچھا دیے جاتے ہیں دسترخوان، فوراً اٹھا بھی لیتے ہیں اور فوراً نماز شروع، کھانا پینے جا کر کھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اونچے چڑھتا، سورج چھپنے کو دیکھ لیتا، فوراً افطار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرماتے تھے۔ آگے کی حدیث انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدأ اذا افطر بالتمر، رواہ النسائی فی السنن الکبری والفریابی فی الصیام والضیاء فی المختار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو کھجور سے شروع فرماتے۔ آگے کی روایت آ رہی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسوات من ماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، تازہ جس کو رطب بولتے ہیں، مکہ مدینہ سے لوگ لاتے ہیں، آپ اس سے کھجور افطار فرماتے تھے۔ اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو سوکھی کھجوروں کے ساتھ جیسا ہم لوگ کھاتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی کبھی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے اور افطار کرتے، مغرب پڑھاتے، اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو مختصر تخریج کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے پر آمادہ اور تیار کیا جائے، کیونکہ اکثر روزے دار اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ عام دعوتوں میں لذیذ کھانے اور عمدہ پینے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہاں تازہ یا خشک کھجور نظر نہیں آتا۔ بعض جگہوں پر لوگ افطار کرتے ہیں، اچھی دعوتیں ہیں، مگر تازہ کھجور بھی نہیں ہوتی، نہ سوکھی کھجور بھی نہیں ہوتی، شربت ہے، فروٹ، اس سے شروع، فرمایا سنت ادا نہیں ہوگی۔ کیسی دعوت کھاؤ مگر کھجور ہونا چاہیے، نہیں ہو تو پانی، بس یہی سے سنت شروع کرنی چاہیے۔ پھر وہ لذیذ کھانے بیکار شروع کر، بعض لوگ اذان ہوئی اور بریانی کھانا شروع کر دیتے، ہاں ہے ایسے لوگ، پہلے کھجور کھا لو یا پانی پی لو، سنت چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اس سے بری بات یہ ہے کہ کھجوروں کے نہ ہونے کی صورت میں پانی پر افطار کرتے ہوئے بھی کوئی نظر نہیں آتا،
اور ایسا لگے کہ کھجور نہیں تو پانی پر بھی نہیں کرتے، کھانا شروع کرتے، یہ غلط بات ہے۔ ان لوگوں کو لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ درجے ذیل فرمان کا مصداق بنتا ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم اولو الالباب، جو لوگ بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پیش کر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی عمل کرتے ہیں، اور یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور یہی عقل مند لوگ، یعنی بات کو مانتے ہیں۔ کھجور پر افطار کرنا چاہیے یا کم از کم پانی پر۔ آگے کی حدیث نبی ہریرہ و ابی سعید قال رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہن للصائم فرحتین اذا افطر فرح واذا لقی اللہ فجزاه فرح والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواه البخاری و مسلم والنسائی واحمد واخرجہ البخاری۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً روزے میرے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بڑی عزت کی بات ہوگی کہ روزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائیں گے، فرشتوں کے ذریعے نہیں دلوائیں گے۔ بلا شبہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، پورا مجمع زور سے بولو، روزے دار کے لیے کتنی خوشی؟ دو۔ ایک افطار کے وقت جب وہ کھانا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے، اور دوسری خوشی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اللہ کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں سے بدلہ دیا جائے، یہ دو خوشی، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو بھی اللہ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو پیٹ بھوک کی وجہ سے نکلتی ہے، خاص قسم۔ اسی لیے کہتا ہوں نا بھائی ابھی سے محنت کرنا شروع کر دو، محلوں میں جو روزہ نہیں رکھتے ان کو دعوت دینا شروع کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جائے گا، کوئی روزے دار بن جائے گا۔ ویسے تو یہ حدیث مبارکہ آسان سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس میں بعض امور توضیح طلب ہے، یعنی اس کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کے اعمال، اچھے اعمال تو سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، روزے کی تخصیص کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ علماء نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ روزے میں ریاکاری کا اندیشہ، دکھلاوے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ بھائی کس نے روزہ رکھا نہیں رکھا پتہ چلے گا، لوگ ٹوپی پہن کے افطار کرنے بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو پورا دن تو افطار چالو ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس نے روزہ رکھا، لہذا روزے میں دکھلاوا کم ہے، کیونکہ عام طور پر روزے دار کا عمل چھپا ہوا ہے اور یہ اللہ کے سوا بولو زور سے کوئی جانتا، اور یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، جبکہ باقی اعمال کا تعلق ظاہری حالت سے، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پتہ چل رہا ہے، ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کہ پتہ چل رہا ہے، حج کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے، مگر زور سے بولو روزہ کر رہا ہے رکھ رہا ہے پتہ چلے گا نہیں۔ اس لیے روزے کا بدلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ روزے دار کو بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اجر و ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، باقی عبادات کا اجر و ثواب کسی نہ کسی انداز میں تعین کر دیا گیا۔ یہ حدیث میں بتلانا چاہتے ہیں، جیسے نماز کا یہ بدلہ، زکوٰۃ کا یہ بدلہ، حج کا یہ بدلہ، جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ حج کیا فرمایا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ہر نیکی کا بدلہ متعین کر دیا گیا ہے، مگر روزے کا بدلہ بے حساب ہوگا، اندازے سے باہر، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ روزے دار کتنا محبوب ہے اللہ۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کی مقدار بتائی کہ بھئی نماز کا اتنا ثواب، زکوٰۃ کا اتنا ثواب، حج کا اتنا ثواب، مگر روزے کا حساب بے اندازہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہی اس کا بدلہ دے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ روزہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے، اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ کے نام کے ساتھ رکھا۔ بیت اللہ کی طرح یہ تشریفی اور تعظیمی اضافت، جیسے بعض اعمال کے ساتھ بیت اللہ کا لفظ لکھا جاتا ہے، جیسے آپ نماز یہاں پڑھو 27 گنا سے زیادہ ثواب، بیت اللہ شریف میں پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، 1,00,000۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے۔
اس کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو روزے کی نسبت اللہ کے ساتھ کی ہے اس کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے کہ بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اس میں روزے میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا۔ روزے دار کی دو خوشیاں، پہلی خوشی سے مراد بھوک اور پیاس ختم ہونے کی وجہ سے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے کہ اب کھانے کا وقت آ گیا۔ افطار عصر کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، انسان کو تبھی میلان ہوتا ہے۔ عصر کا وقت آتا اور ہوتا ہے، عصر مغرب کے بیچ میں اور ہوتا ہے، 10 منٹ سے پہلے اور زیادہ ہوتا ہے کہ کب اذان ہو کب اذان ہو، بھڑکنے لگتے ہیں، نگارے بجتے کہ ابھی اذان ہو ابھی اذان ہو۔ بعض لوگ تو دعا میں بھی نہیں لگتے، انتظار ہی کرتے ہیں کہ اذان کب ہو، کھجور کھائیں۔ یہ آخری وقت ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کوئی بھکاری آدمی تمہارے دروازے پر آئے اور اس کے چہرے پر سے بھوک کا اندازہ ہو تم کو، یا پیاس کا اندازہ ہو کہ بھوکا پیاسا ہے، پورا مجمع جواب دو، تو تم کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی بولو نا، آئے گا کہ نہیں؟ فرمایا جب بندہ بھوکا اور پیاسا روزے دار ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو کیا اللہ کو پیار نہیں آئے؟ اس لیے وہ دعا قبولیت کی گھڑی ہے افطاری سے پہلے۔ جو ماں بہنیں انڈیا میں، گجرات میں، انڈیا سے باہر بیٹھے سن رہے ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں افطار سے 10 منٹ پہلے چولہے سٹو بند کر دو، وضو کی حالت میں رہو اور دعا میں لگ جاؤ۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اور روزے دار کی دعا تو قبول ہوتی افطار سے پہلے۔ تو ایک خوشی تو یہ ہے کہ اب بھوک پیاس ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس خوشی کا تعلق روزے کی بھلائی اور عافیت مکمل ہونے سے ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی تخفیف اور آسانی کا اندازہ ہوتا ہے، اور اگلے دن پر روزے پر قوت نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی سے مراد اللہ تعالیٰ یا اجر و ثواب کی وجہ سے نصیب ہونے والی خوشی ہے، یعنی یہ کہ آدمی کو اللہ ہی مل جائے گا۔ دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات کرے گا، بھائی ملاقات کب کرے گا؟ جب اللہ ہی مل جائے، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا پوچھنا، جس کا اندازہ آدمی کو اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ بو سے مراد روزے دار کی منہ کی بو ہے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے معدے میں سے نکلتی ہے، اور ایک ہے دانت کی بدبو، جیسے لوگ سحری کی دانت صاف نہیں کیے تو اس کی بدبو الگ چیز ہے، وہ اس میں گندا پن ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی بھوک کی بو ہوتی، بو جو ہر آدمی خود محسوس کرتا ہے، گلا سوکھتا ہے اس وقت بو آتی ہے۔ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کو کستوری مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب اس کی بو اللہ کو اتنی پسند ہے تو اندازہ لگاؤ روزے دار اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ روزے کی حالت میں عورتوں کے ساتھ مسائل کا معاملہ، یہ تو آپ مفتیوں کو پوچھتے رہنا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وصال فی الصیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو ملانا نہیں ہے، یعنی مطلب افطاری کا وقت آیا، آپ نے سحری میں اتنا کھا لیا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے کہ افطار نہیں کرتے تھے، ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ کھینچتے جاتے تھے، تیسرے دن بھی کھینچتے تھے، افطار ہی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو اجازت تھی، اس امت محمدیہ کو اس کی اجازت نہیں، افطار کے وقت افطار کر ہی لو، دوسرے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں افطار کے بغیر، افطار کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والوصال، تم بچو وصال سے، یعنی روزہ ملانے سے بچو، افطار بیچ میں چھوڑو مت۔ قیل انک تواصل قال انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فاکلفوا من العمل ما تطیقون۔ کہا گیا، لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو روزے کو ملاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لہذا میں روزے کو ملاتا ہوں، افطار نہیں کرتا ہوں کبھی کبھی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ افطار چھوڑنے کو منع کر رہے ہیں، افطار کرو،
2 روزے ایک ساتھ مت رکھو، 3 روزے مت رکھو۔ تو اللہ کے رسول آپ تو کرتے ہیں، تو فرمایا میرا رب مجھے غیب سے کھلاتا پلاتا ہے، تم کو تھوڑی امت کو کھلائے گا، لہذا میں کرتا ہوں، تم کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ بس تم لوگ اپنی طاقت کے مطابق اعمال کی تکلیف اٹھاؤ، یعنی جیسا کہا گیا ہے اسی طرح روزے رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم روزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مت ملاؤ۔ آگے کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تواصلوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ، تم ایک روزے کو دوسرے روزے سے مت ملاؤ، اگر کسی کا ارادہ ہو تو وہ سحری تک کر لیا کر۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، مگر فرمایا افطار کر ہی لیا کرو۔ عام حکم یہی ہے، سنت یہی ہے کہ آدمی جو ہے افطار کے وقت افطار کر لے، جو ہے روزہ نہ رکھے، اس کے بعد دوسرے دن سے جو سحری سے روزہ کرے۔ آگے کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ جمعہ کو روزہ رکھنے کو ثواب سمجھتے تھے اور واجب سمجھتے تھے، لیکن صرف جمعہ ہی کو روزہ رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اللہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھا جائے، یعنی کسی کو عادت ہو نفلی روزہ رکھتے چلے آ رہا ہے یا قضا کر رہا ہے، کرتے آ رہا ہے اور پھر جمعہ آ گیا، تو بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے روزہ رکھنے کو زیادہ ثواب سمجھتے تھے، اس سے منع فرمایا کہ ایسا کوئی روزہ اسلام میں نہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرما رہے انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصوم یوم الجمعہ ولا اکلم ذلك اليوم احدا قال لا تصوم یوم الجمعة الا في ایام هو احدها وما لا تكلم احدا فلعمری لان تکلم بمعروف وتنهى عن منکر خیر من ان تسکت۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہوئے پوچھا، دھیان سے سنو، میں جمعہ کے دن روزے رکھوں گا اور اس دن کسی سے بات بھی نہیں کروں گا۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں اللہ میں روزہ رکھوں گا جمعہ کے دن اور کسی سے بات نہیں کروں گا، اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو، ہاں اللہ یہ کہ کئی دنوں سے قضا روزے یا نفل روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں اور جمعہ بیچ میں آ جائے تو کوئی گناہ نہیں، مگر اسپیشل جمعہ کے دن ثواب سمجھ کر رکھنا یہ گناہ ہے۔ رہا مسئلہ تیرا کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ صحابی نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کی بات کرنا اور برائی سے روکنا تیرے لیے خاموش رہنے سے زیادہ ثواب ہے۔ بات کرنا، اچھی بات بولنا اور زور سے بولو، برائی سے روکنا، یہ تیرا خاموش اور چپ رہنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام جو کہے وہی کرنے کا۔ غیر مسلم لوگ یہاں عام مہینوں میں مہاراج لوگ، جین لوگ یہاں ماسک پہننے تو بات کی اشارے سے کام کرتے، اشارے سے کان پر بھی باندھ دیتا، اندر روئی ڈال دیتا، یا پھر کوئی کام سوچتے ہیں تو الٹا سیدھا کام کرتے۔ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کو ایک ساتھی نے کہا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہو تو اچھے عطر لے آنا، عطر یعنی خوشبو۔ تو کانپور میں ہڑتال تھی ان کو، تو عطر کی جگہ پتھر لے آئے مکہ مدینہ سے، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا رہا، اور یہ لوگ جان بوجھ کے اندر چین لوگ کانوں میں منہ پہ ڈالتے ہیں کہ ہم سنتے بھی نہیں ہو، بات بھی نہیں کرتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، کھانا تو چپ چاپ کھا لیتے ہوں گے۔ یہ ہے دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اچھی بات بولنا، زور سے بولو بے شک، خاموش رہنے سے زیادہ ثواب۔ کسی کو برائی سے روکو، زبان کھولو، خاموش رہنا حرام اسلام میں۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ اتاذن لی ان اختصی فقال اخصاء امتی الصیام والقیام۔ دھیان سے سنیے، خصاء امتی الصیام۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ فرمایا اللہ کے رسول جیسے جانور خصی ہوتے ہیں، کیا ہم خصی ہونے کی ہم کو اجازت ہے، ہم شادی نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خصی ہونا، اگر تم خصی ہونے کو ثواب سمجھتے ہو
تو فرمایا کہ خصی ہونے کی اجازت نہیں، البتہ روزے رکھو اور تراویح پڑھو، نفل نمازیں پڑھو۔ وہ ایک غیر مسلموں کا طریقہ ہے، شادی نہ کرنا، خصی ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسلام میں اگر خصی ہونا ثواب ہے تو فرمایا روزے رکھو، یہی خصی ہونے کے برابر ہے۔ جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پیسے نہیں، عدت کا مہر کا پیسہ نہیں، اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے رہنمائی کی گئی ہے کہ اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے روزہ رکھو، مگر زنا کاری کی اور خصی کی اجازت نہیں۔ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بعض لوگ ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ مرد لوگ، یہ ان لوگوں کا سہارا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز کو طلب کر رہے ہو۔ لہذا ہاتھ سے گناہ کرنا یا زنا کاری کرنا یا خصی ہونا اسلام میں حرام ہے۔ ایک حدیث سن لو، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر ہوتے، مقیم ہوتے، تو رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کرتے، اور اگر ان دنوں سفر پر ہوتے تو اگلے سال کو 20 دنوں کا اعتکاف کرتے۔ یعنی اعتکاف کتنی عزت والی چیز ہے، سنت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رمضان میں سفر میں ہوتے اور کبھی چھوٹ گیا تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرماتے، جس سے انداز لگا کہ اعتکاف کی حالت میں آدمی اللہ سے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی بند رہنے کے ہیں، کسی جگہ کو لازم پکڑے انسان، اس سے مراد اصلاحی شریعت میں کسی آدمی کا اپنے آپ کو اس خاص کیفیت کے ساتھ مسجد میں روک لینا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف صرف رمضان ہی میں ہوتا ہے، سنت اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے۔ نظر کا اعتکاف سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، نفلی اعتکاف کرنا ہے آپ کو سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور سنت کا اعتکاف بولو صرف رمضان۔ رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، رمضان مبارک کے آخر عشرے میں عبادت کرنے میں آپ جو محنت کرتے تھے وہ کسی اور عشرے میں نہیں کرتے۔ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت 21 سے 30 تک بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رمضان مبارک کا آخر عشرہ شب قدر کی وجہ سے عزت والا ہے، اس میں شب قدر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دنوں خوب عبادت کرنے کا اہتمام کرتے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے اور وہ بھی خیر اور بھلائی کے کام میں شریک ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی مبارک کو بھی بہت مضبوط سے باندھتے تھے، اور اس بات کی طرف امت کو اشارہ دلایا کہ جب اخیر عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ لنگی مبارک کو مضبوطی سے باندھتے تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے عبادت کرنے کا اور مانگنے کا اور رکنے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ شان و ہم تمام کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائی رمضان کے بارے میں جو باتیں سن رہے ہیں اس کے لیے ہمیشہ آدمی اپنی موت کا استحضار رکھے کہ ایک دن میں اکیلا قبر میں ہوں گا، میدان حشر میں اکیلا ہوں گا، اور یہی نیکیاں مجھے کام آئے۔ تو آدمی رمضان میں کام آگے پیچھے کرے۔ مشکات شریف میں تو ایک حدیث آئی ہے کہ اپنے کاموں کو کم کرو رمضان میں۔ آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہو تو 4 گھنٹے کرو، اور فرمایا نوکروں پر بھی رحم کرو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے چھڑا لے۔ حدیث میں روزے دار نوکروں پر رحم کھاؤ۔ تو رمضان کو اچھا گزارنا ہے تو پہلے کام میں کٹوتی کرنی پڑے، سب کام میں۔ اس لیے مدارس جتنے دارالعلوم ہیں ان سب میں چھٹیاں کر دی جاتی تاکہ رمضان میں لوگ علماء، صلحاء، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ بھائی وہ اون والے آئے چندے والے اون کے نہیں آئے؟ علام صاحب کہاں کا ہے؟ کون سی جگہ؟ باہر چل جائے۔
یہ جامعہ عائشہ صدیقہ کا چندہ ہے کلکتہ کا، آپ حضرات ان کو للہ زکوٰۃ خیرات سے امداد فرماتے جائیں۔ آج قاری احمد علی صاحب کے والد کا انتقال ہوا ہے، تو آپ حضرات ان کی مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ اچھا، ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا بیمار ہے، ان کی شفا کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے اسلم بھائی کے بیٹا بیمار ہے، اس کو مکمل شفا عطا فرما۔ قاری احمد علی صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ وہ پہلے شیعہ تھے اور پھر سنت کی طرف آئے اور پھر تین بیٹے کو عالم بنایا۔ اے اللہ ان تینوں بیٹوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آخرت آسان فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، رمضان مبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو انڈیا میں، گجرات میں، باہر کے ملکوں میں، باہر کے صوبوں میں سن رہے ہیں، انہیں اپنے اپنے محلے میں، علاقے میں، علماء کرام کو اپنے اپنے بیانوں میں ابھی سے رمضان کی باتیں شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں کی تعلیم، مسجد وار جماعت کی تعلیم میں فضائل رمضان ابھی سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں بہنیں جو تعلیم کرتی ہے مستورات کی، اس میں بھی ابھی سے فضائل رمضان شروع ہو جائے تو بہتر ہے۔ اے اللہ اور جو حضرات سن رہے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے، ابھی سے ان کو فضائل سمجھا کر، پیار محبت سے دین سمجھا کر اللہ انہیں رمضان کے اعمال کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دور دراز سن رہے ہیں، ان کی ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ گجرات میں بھی سنتے ہیں، باہر بھی سنتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی۔ اے اللہ ہر ایک کی دنیا آخرت کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما۔ جن کی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں باقی ہے، جو طلاق والیاں ہیں، بیوہ ہیں، اللہ ان کی سب کی تقدیریں بلند فرما۔ جن کے سروں پہ قرضہ اللہ جلد سے جلد ان کی رہائے، اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ جن کو مکان چاہیے مکان عطا فرما، دکان چاہیے دکان عطا فرما، روزی چاہیے روزی عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سب کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما۔ ہم سب کو مبارک مہینے تک پہنچا دے۔ جو روزے نہیں رکھتے اللہ ان سب کے لیے دعا مانگتے، انہیں روزے، نماز، تلاوت، ذکر اللہ، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی توفیق عطا فرما۔ امت کو دین پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما برحمتک یا ارحم۔